ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں عظیم تر اور میں ہوں قومی اور میں ہوں مفاد. اور کیونکہ آپ عظیم ہیں تو آپ بڑے لوگ ہیں تو آپ ہی شروع کریں. اچھا, بلکہ سارا پروگرام ہی آپ کر لیں. مفاد یہ کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ آج کم از کم دو اداروں نے جیسے حکومت اور فوج, انہوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ کم از کم ہاں تو اور کون, ٹھیک ہے آپ بتا دیں کوئی اور. آپ لوگ اب ڈیفینیشنز میں نہ پھنسیں, خدا کے لیے آگے بڑھیں. اچھا, تو انہوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ اگر کمیونیکیشن بہتر ہو, مل کر بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے جو دیکھنے میں یا ٹیلی ویژن سکرینز پر دکھانے میں اتنے بڑے لگ رہے تھے کہ جیسے اب حکومت گئی اور اب فوج آ گئی اور اب یہ ہو گیا. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اصلی اور بڑی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنی ٹویٹ بھی واپس لے لی جس کے اوپر یہ سارا ہنگامہ مچا تھا 29 اپریل کو جب وزیر اعظم ہاؤس سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا ڈان خبر کے حوالے سے. اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کی تھی کہ اس نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلا تھا. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کیا کہا, کیا وجوہات بیان کی, پہلے وہ سن لیں پھر بات کرتے ہیں. جو ہماری پریس ریلیز تھی وہ کسی حکومتی شخصیت یا ادارے کے خلاف نہیں تھی. جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کے نامکمل ہونے کے اوپر یہ پریس ریلیز کی گئی تھی. اس کے بعد جو کچھ ہوا پریس ریلیز کے بعد, دیٹ از ویری ریگریٹیبل. ایسا جو ہے ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے تھے کہ جس میں ہر بندے نے میڈیا پہ بھی اور باہر بھی ایک پوزیشن لے لی اور دو سائڈیں بنا دیں. تو اس پریس ریلیز کا مقصد کسی بھی طرح سے کسی ادارے یا کسی شخصیت کے ساتھ وہ سائڈ بننا نہیں تھا. اس کی نامکمل جو گزارشات تھیں اس کے اندر اس سے متعلق تھا. آج منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کا مکمل آرڈر کر دیا. ہم حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف جو مکمل حقائق تھے ریکمنڈیشن کے اندر وہ سامنے لے کے آئے, بلکہ جو غلط فہمیاں تھیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کو بھی دور کیا. جی, غلط فہمیاں بھی دور ہو گئیں, مگر وسعت جو ہے پہلے کچھ کہنا چاہیں گے. میں یہ ایک میں ٹائم لائن غلط فہمیاں جو دور ہوئی ہیں اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بظاہر تو اگر ہم ریکارڈ لگانے پہ آ جائیں تو ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کیا کہے. مثلا جو پرائم منسٹر ہاؤس کا جو نوٹیفیکیشن تھا پہلے اس میں جو کچھ بھی ہوا, ریموول ہوئی یا اے پی این ایس کو ریفر کرنے کا معاملہ, سیم سارا اسکرپٹ وہ موجود تھا, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. پھر ٹائم لائن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ٹائم لائن زیادہ اہم ہے, اس لیے کہ آج جو منسٹری آف انٹیریئر نے اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے نا. وہ تو پرویز رشید کا ہے نا, پرویز رشید تھا انڈورس کا, یہی کہا جا رہا ہے صرف یہی نیا ہے نا. مطلب یہ کتنا آپ کو نہیں پتا, لیکن باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو حسن فواد نے جو جاری کی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے جو نوٹیفیکیشن کی صورت میں. اور وہ ظاہر ہے کہ اس پہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ حرام ہے, لیکن پھر بعد میں حلال کیوں ہوا. وہ حلال ایسے ہوا بھائی کہ ایک سٹینڈ آف ڈیولپ کہاں سے شروع ہوا. میرے خیال میں نثار علی خان نے کہا نا کہ یہ جو ٹویٹ بازی ہے اداروں کے درمیان یہ زہر قاتل ہے. یہ میرا خیال ہے ٹیمپریچر یہاں پہ ریز ہوئے, یہاں ٹیمپریچر اگر نثار علی خان یہ کہہ رہا ہے تو ٹیمپریچر اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھاک, کہیں ٹچ را نرو ٹچ ہو چکا ہے. اس کے بعد 2-3 دن کی بالکل سائلنس ہے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے. پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ جی آرمی چیف ان کی اور نواز شریف کی ملاقات ہوتی ہے. اب اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں ہمیں تو نہیں پتہ. اس کے بعد احسن اقبال صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ اگلے 1-2 دن میں معاملات طے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر مریم اورنگزیب جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا کل بیان آتا ہے, کل اتوار کو آئی تھی وہ یہاں آئی تھی نا, کہ جی 1-2 دن میں لگیں گے اور رپورٹ جو ہے وہ جاری ہو جائے گی. اب رپورٹ جاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس کو لے کے جو منگل کو نواز شریف کی زیر صدارت ایک غیر رسمی اجلاس ہوا ہے ان کے ساتھیوں کا اور کابینہ کا, وہ خاصا دھواں دھار تھا. اور اس میں آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا, جو رپورٹر
مصدقہ ذرائع سے جو کوٹ کرتے ہیں کہ اس میں یہ تک جملہ استعمال ہوا کہ ISPR نے، جو کہ میرے خیال میں اعتدال پسند جملہ ہے اس ٹیمپریچر میں، کہ ISPR نے ناشائستہ جلد بازی سے کام لیا. مثلا اس نے ایک دم خبر دیکھی اور پڑھ لیا. اور پھر بعض شرکاء نے یہ بھی کہا کہ جو سویلین بالادستی ہے اس کو بہرحال اس طرح تو نہیں دیکھنا چاہیے. کچھ تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ فوج چاہتی تو اس معاملے کو اس کے بعد اگر چاہے انٹرسٹڈ ہوتی تو وہ اور ٹریک کر کے فٹ بال کھیل سکتی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی اور یقیناً آپ کو بھی ہوگی کہ یہ جو آس پاس گیم ہو رہی ہے ریجنل خطے میں اور خود اندر جو خاصی الجھنے ہیں، پاناما الجھا ہوا ہے، 1 پیج 2 پیج کی ڈسکشن ہو رہی ہے، دہشت مطلب سب کو معلوم ہے. اس تناظر میں ریئرلی ہماری زندگیوں میں کاش ریئرلی کا لفظ نہ استعمال ہو، لیکن ریئرلی بالغ نظری کا یہ مظاہرہ کیا گیا ہے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کر کے. اچھا، اب ایک بڑی ایک رسمی بات کریں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشنل ایولیوشن بھی ہے اور پاکستان کی جیت بھی ہے ایک طرح سے، بیکاز لیکن ایک اور طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ون ون بھی ہے اور یہ لوز لوز بھی ہے. لوز لوز ایسے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ والی ٹویٹ آئی تھی اس کے بعد بہت کرٹیسزم ہوئی تھی تقریباً ہر حلقے سے اس ٹویٹ کی. اور لوگوں نے یہ بھی کہا تھا، ناشائستہ کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے، لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ انسبارڈینیشن ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ وہاں پر بھی کرٹیسزم ہوئی ہے اس ادارے کی جس کی عموماً ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے بھی لوز کیا پہچانا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی پرویز رشید صاحب یہ بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. دونوں تھوڑے سے ویکن ہوئی ہیں، تھوڑی سی اسپیس ٹیسٹنگ ہوئی ہے ایک دوسرے کی، لیکن اگین مدعوں کو اکھاڑتے نہیں ہیں. اٹ ہیز اینڈڈ ویل. لیکن سر سب خوش نہیں ہے. ہاں، لیکن مجھے صرف یہ بتائیں 9 مہینے کی اس کنٹروورسی کے بعد یہی نکلنا تھا تو 9 منٹ کی یا 90 منٹ کی یہ ملاقات آپ پہلے کر لیتے نا. پہلے تو 9 مہینے کی کنٹروورسی کے بعد یہ بھی نہیں نکلتا تھا. نہیں، اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں جب بد اعتمادی ہو نا، بد اعتمادی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن لائنز اس طرح فرینکلی اوپن نہیں ہوتی. نی جرک ریئیکشن تھا نا، پری میچور ٹویٹیشن کہہ لیں آپ اسے، جو بھی کہہ لیں، جو بھی. تو یہ چیز اب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے، آپ کے پاس اور آپ جیسے ملتے ہیں تو مل کر کے یہ چیزیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل بہت بہتر ہو سکتا تھا، لیکن وہ تو آپ ہمارے کسی بھی مسئلے کو اٹھا لیں تو کتنا ویل ہینڈلڈ ہوتا ہے. فہم ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ شاید اس سے دونوں سائیڈوں نے یہ سبق سیکھا کہ یار ٹویٹ کی بجائے ایک دوسرے نے فون کر لو یا بندہ پیج کے کنفرم کر لو کہ یہ خود چلے جاؤ، یہ کاپی کا انتظار کر لو. نہیں ہوتا، فون بھی ہے یار. یعنی کہ اینڈرائڈ کے مقابلے پہلی دفعہ نوکیا جیت گیا. کال ہو سکتی تھی، وہ جو ہے نا کچھ بھی ہوتا. ہیومن کانٹیکٹ جو ہے نا اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ویسے اب تک نہیں، بالکل فیس ٹو فیس ریاستی معاملات ہیومن کانٹیکٹ میں ہی ہوتے ہیں، اس طرح لیٹرل کمیونیکیشن سے نہیں ہوتے. اور جب ہم کہتے ہیں جی سشما سوراج کا یہ بیان، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو ہمارا سٹینڈرڈ جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی میرے سامنے بیان کا مسودہ نہیں ہے، میں پڑھ کے جواب دوں گا. یار یہی بات نوٹیفیکیشنز کے بارے میں انٹرنلی بھی آپ انسٹیٹیوشنلائز کر سکتے ہیں کہ یار جب تک بلیک اینڈ وائٹ جاری ہوا ہے میں پڑھ کے. لیکن کچھ زیادہ تر میڈیا کے جو اینکرز ہیں وہ اس بات کو ابھی بھی تسلیم کرنے سے قاصر ہیں، سمجھنے سے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی یہ نہیں ہوا ہے. ابھی جو ہے یہ میڈیا کے ہاتھوں میں کھیلتے کیوں ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں پاکستان کی قسمت ہے، یہ میڈیا کے ہاتھوں میں کیوں کھیلتے ہیں؟ میڈیا کے ہاتھوں میں نہ کھیلے، میڈیا تو کھیل رہی ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے. اور کھیل کیا رہی ہے سر؟ نہیں سر، ٹاپک موڑنا ہے، موڑ لیا نا سر. یہ ابھی ٹاپک ہو گیا ہے نا سر، اس پر کتنی بات کریں گے؟ دو لفظوں میں میں نے جو بتایا تھا آپ نے وہ آپ نے اتنی دیر لگا کے بتایا، آپ ٹائم لائنوں میں آ جاتے ہیں. اینی وے پوائنٹ از کہ یار کچھ لوگ تو بڑی ناراض ہیں، بڑے اپسیٹ ہیں، اور مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو فکر ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایگزامپل بھی ہے کہ کتنے اپسیٹ ہیں. ہاں یار آپ دیکھ لیں، آج ایک پروگرام میں جو ہے نا ایک چیز آئی، پہلے دیکھ لیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب سلسلہ کہاں سے شروع کریں؟ آپ مجھے آج کافی مایوس سے لگ رہے ہیں. پہلے کون سی سٹوری لیں؟ ڈان لیکس پہ بات کریں
تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے ہونی چاہیے تھی چیزیں؟ دیکھیں کہتے ہیں نا سانو نہر والے پول تے بلا کے ہورے ماہی کتھے رہ گیا. نہیں وہ ماہی اپنے اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں دونوں. نہیں اس ملاقاتوں کے پیچھے بھی پس منظر کئی ملاقاتیں ہیں. اگر سانپ بچ گیا ہے جس کے ڈسنے سے جسم اپاہج ہو سکتا ہے اور موت بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں بٹی صاحب, آپ میرے بھائیوں کی جگہ, آپ کو پتہ میں آپ سے بچپن سے کتنا پیار کرتا ہوں. آج میں آپ کے بڑا خلاف ہوں. آپ نے مایوسی پھیلا کے نواز شریف کا کیس مضبوط کر دیا. جی جناب, آپ نے دیکھا کہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں سانپ بچ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے ان کو لاٹھی مل گئی ہے. مجھے ڈاکٹر دانش یاد آ رہا ہے, وہ جو آپ دیدہ ہو جنرل شریف صاحب, آپ ہمیں کن بھیڑیوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو سر یہ تو میرا خیال ہے کہ بریک کے حوالے کر دیتے ہیں. چلے بریک لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ذرا میڈیا پہ کھل کے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. نہر والے پل پہ بلا کے اور سانپ کیسے نہیں مرا اور لوگ آپ دیدہ ہو رہے ہیں. یہ جو ان کے ساتھ جو مسئلہ, اچھا یہ تو ایک بات تھی. ہاں ایک اور ہمارے جو دوست ہیں وہ تو مطلب یار دو کیا مطلب 20-25 ہاتھ آگے کی بات ہو گئی ہے کہ جی یہ اس طرح کا سرنڈر ہے جیسے 1971 میں ہوا تھا شملہ میں. مجیب کو رہا کرنا یا تھوڑا سا ہلکا ہاتھ, میری جان تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں, اتنا نہیں. کیونکہ اب ان کا بھی تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے, کاش یہ کم از کم سٹیج گرنے والی خبر پہ بھی کچھ بول دیتے, کچھ بول دیتے کہ ایسا نہیں پتہ لگتا کہ سرنڈر کیا ہوتا ہے. تو ایک سرنڈر وہ بھی ہے. ہاں بہرحال. اچھا اب ان کا جو یہ ہے نا کہ یار یہ ان کا کافی میں نے ایک روٹین دیکھی ہے کہ یہ لٹرلی کسی کے نہیں ہے, اپنے بھی نہیں ہے. ہاں کیونکہ ایک سر چھوڑ دیں کہ ایک اگر پارٹی کو سپورٹ کریں گے سمپلی بیکاز وہ ان کے مخالفین کے خلاف ہیں نا. جیسے اب میں ایگزامپل دیتا ہوں, عمران خان کے دھرنے کے دوران ٹویٹیں 24 گھنٹے ہر شو میں, جی انقلاب آ نہیں رہا, انقلاب آ گیا ہے. جب طاہر القادری پارلیمنٹ کی طرف جا رہے تھے تو جی قدم بڑھاؤ, انقلاب انقلاب. جیسے ہی ان کی ڈیل ہوئی اور وہ چلے گئے, تو غدار ہے, تم نے ہمیں بٹرے کیا ہے, یا تم کون ہوتے ہو. اب یہ مطلب اب لوگ اکثر عمران خان پہ بات کرتے ہیں کہ جی یو ٹرن خان, تو ان کو کیا کہیں گے یار, راؤنڈ اباؤٹ رپورٹرز. کیونکہ یہ تو اتنا گھومتے ہیں کہ چکر آتا ہے تو صرف ان کو کہتے ہیں پمبیری رپورٹر. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور دیکھیں کرنے کے بعد بھی خیر افاقہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو اتنا جو صدمہ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ایک بار پھر آپ کی جو خواہشات ہیں وہ خبر نہیں بن سکتی. نہیں وہ کیا کہتے ہیں, ریجیکٹڈ ہیں. یار اتنا مزہ آ رہا تھا, ریجیکٹڈ, فوجی اور سیویلین آپس میں پھڈا ہو رہا ہے یار, اتنا منجن بکے گا باس. نہیں اور پتہ ہے اب میں دیکھیں تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو یار اس کے لیے یہ سمجھوتا کیوں ہوا یار, بوریت ہے یار. یہ کہہ دو, یہ سیدھا کہہ دو کہ جی وہ سٹیج کولیپس کی سٹوری ہم کور نہیں کر سکی کیونکہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اس میں بھی ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. ہمارا اتنا منجن تھا کیونکہ ہم نے کوئی ریسرچ اور کام تو کرنا نہیں ہوتا, ہم نے آ کے ٹیٹے کرنا, ایک ہفتہ تو اور چلنا چاہیے. ہاں بالکل. اب دیکھیں ایک اور اس میں مسئلہ ہے باس, اس سے بھی ایک آگے کا مسئلہ ہے. ہاں یہ آپ پتہ ہے کیوں نہیں ایڈمٹ کر سکتے, کیونکہ خود ایسی بات سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ایک چیز تو ہوتی ہے کہ آپ اپنے خواہشات اور اپنے تجزیات کو کبھی ملائیں نہ. وہ ایک الگ چیز ہے, جو میں چاہتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے, اور جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کبھی کبھی خواہشات کے علاوہ چینل کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پرسنل ایک بائس ہوتا ہے, یا آپ پر کہیں نہ کہیں پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹوری ہے نا اس کی اینگل کو تھوڑا سا یوں کر دیں. لیکن اگر آپ نے غلط بیانی کرنی بھی ہے یا اگر آپ نے آؤٹ آف تھن ایئر انالیسس کرنا بھی ہے تو پھر خود اس کو ماننے نہ لگیں. کیونکہ ایک دفعہ آپ اپنے جھوٹ کو ماننے لگ جائیں نا باس, تو پھر آپ کے ایک ہی انجام ہے, وہ ہے ذہنی مریض. اور آج کل تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے نیوز چینل میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے, کریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے, ایک سائیکیاٹرک وارڈ کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کو آج رات اگر نیند کی گولی نہیں دی اور آپ نے ٹیکا نہیں دیا تو وہ بیچ رات جاگے یہ سانپ بچ گیا, اللہ اب کیا ہوگا. یا تو ہمیں خدا کا خوف کرو یار, سیٹلمنٹ 1971. اور مطلب دیکھو, اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو بڑا بنتے ہیں نا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل سلامتی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر جب ڈیسیجن الٹا آتا ہے آپ کے تو آپ انہی اداروں کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی انہی اداروں کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. سیٹل کر لیا ہے
تو آپ ان کے سپرا آ کے کہتے ہیں سیٹلمنٹ از ریجیکٹڈ. تو کون ہے بھائی؟ ہاں میں خام خواہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹپیکل ٹاک شو میں کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آج یہ کرنا ہے اور اس کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو اس طرح کے دفاعی تجزیہ کار جو ہے نا وہ بھی دستیاب ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا ان کو بلا لیتے کہ جناب جو ذرا آ کر کے آپ کے ہاں میں او جی یہ تو آپ کو کیا پتا جی واٹس ایپ گروپ پہ کیا ہو رہا ہے. ہاں نا یہی ہے نا. اور حالانکہ وہ آئی ایس پی آر میں گھس نہیں سکتا ہوگا دفاعی تجزیہ کار فرینکلی, اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے نا جی کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. اس نے کہا وہ بالکل جی. یہ ایک دفعہ پچھلے سے پچھلے آرمی چیف تھے جنرل کیانی نے ایک سروے کروایا تھا کہ جناب یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال یہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ہے نا یہ حکومت جانے والی ہے, فوج جانے والی ہے. اس کا صرف اور صرف یہ نتیجہ نکلا کہ جناب یہ جو ہے وہ ریٹائرڈ فوجی حضرات جن کو کہیں جاب نہیں ملتی اس کے بعد they try to create an impression with media people کہ ہم ان رہیں اور تھوڑا سا ہمیں امپورٹنس ملے نا, تو that's how it goes. جیسے مولانا فضل الرحمان طالبان کے ساتھ ان ہے. I think pretty much so. تو اچھا ویسے باتیں آپ دونوں اچھی کر رہے تھے, حالانکہ میری سمجھ میں بہت زیادہ نہیں آئی, اس لیے کہ نام وام تو آپ لے نہیں رہے تھے. کیا آپ نیوز بریک ہم نے تو شارٹ دکھا دیا, کیا نیوز بریک کے بعد بھی آپ یہی ٹاپک جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ کہ اب بس ہاں اچھا یہی ٹاپک جاری رکھنا چاہتے ہیں. نیوز بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کی آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں مجھے جو سب سے مزیدار سوال لگا وہ ایک خاتون رپورٹر نے کیا. انہوں نے کہا جی وہ تو سب ٹھیک ہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں, یہ جو مریم نواز ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا تو رپورٹ میں نام ہی نہیں. اس نے کہا بی بات یہ ہے کہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنی تھی جس میں ہم لوگ بھی تھے, سویلینز بھی تھے, اور اس نے جو نام جو ہیں امپلیکیٹ کیے وہ ان کے حساب سے عمل درآمد ہو گیا. نہیں وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن مریم نواز جو ہیں جی میں فوج کی طرف سے تو بات کر سکتا ہوں, وہ باقی اچھا مسئلہ یہ کہ شاید انہوں نے بھی بہت سارے ایسے ٹاک شو سن کے جس میں یہ باتیں کی گئیں کہ اصل میں اچھا چلے وہ تو میں نے کہا کہ چلو ایک رپورٹر جو شیلا رپورٹر کی بات ہوگی, لیکن نہیں پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں اعتزاز احسن, انہوں نے بھی یہی کہا جی دیکھیں جو بڑے تھے وہ تو بچ گئے اور چھوٹے پھنس گئے, اور پوری اسٹریٹجی تھی مریم نواز اور ان کے سیل کو بچا لیا جائے, سو حکومت اس میں کامیاب ہو گئی. کیا بات ہے. عمران خان صاحب نے کہا صاحب انہوں نے نام نہیں لیا مریم کا, لیکن انہوں نے کہا جناب طاقتور کے لیے کچھ اور قانون ہے, کمزوروں کے لیے کچھ اور قانون ہے. یار یہ بتاؤ مریم نواز کا نام آیا کیوں نہیں؟ سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ ٹاک شوز میں یہ آیا, ہماری خواہش کے برخلاف نام کیوں نہیں آیا؟ ہاں وہ اس لیے کہ ہم ٹاک شوز میں اتنے لوگوں کو بتا چکے تھے, اصل میں پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو, وہ وہاں مریم نواز نے بیٹھ کر کے یہ کروایا ہے, اور جو واٹس ایپ پہ ان کے تو سب کے سب میسیجز موجود ہیں. وہ میرے بھائیوں اگر ہوتے ایسی کچھ بات ہوتی تو میرا خیال ہے اعتزاز صاحب کو کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا, ایویڈنس دے دینی چاہیے. ہاں نہیں بالکل. اور میرا خیال ہے پتہ ہے کہ یہ جو سب ہے نا, یہ جو خاتون رپورٹر تھیں اور یہ جو ہمارے رپورٹرز ہیں اور اعتزاز احسن صاحب, میرا خیال یہ سب ایک ہی واٹس ایپ گروپ میں ہوتے ہیں. آئی تھنک بیسکلی یہی ہے, کیونکہ وہاں پہ پڑھ لیا ہوگا اور ظاہر ہے کہ واٹس ایپ ہو گیا فارورڈ ایز ریسیوڈ ہے, تو سچ ہی ہے نا. بات سے کوئی بھی کنٹروورسی اداروں سے بھی میری درخواست ہے, چھوڑیں گواہوں کو, چھوڑیں سب کو, اینکرز کو لائن میں کھڑا کر دیں گے جی آپ بتائیں آپ کے پاس کیا خبر ہے اور کیا ثبوت ہے. ہاں کس کو سزا دیں اور کوئک ٹرائل ہو اور بس. اچھا ابھی اینکر رائٹر تو چلتا رہے گا, اب خیال آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ٹاپک کی طرف آپ لوگوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں. جی ہم بھی وہیں جانا چاہ رہے ہیں. ہاں اچھا بندے کو بھی ہم نہیں بلایا. پلیز آپ کنٹینیو. اچھا ہاں آپ ہی نے مجھے لکھوایا جو میں پڑھ رہا ہوں, مبشر نے مجھے لکھوایا. بیسیکلی آرمی پبلک اسکول کا جو قتل عام ہوا تھا اس کے بعد جو والدین تھے انہوں نے شہداء فاؤنڈیشن بنائی تھی, اس کے صدر ہیں فضل خان ایڈوکیٹ. تھوڑی دیر میں ہم ان سے بات کریں گے, وہ لائن پہ ہیں. یہ جو اے پی ایس شہداء فاؤنڈیشن ہے اس نے 2 دن پہلے پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی جس میں وفاقی و صوبائی حکومت دفاع
قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق کی وزارتوں ISI اور GHQ کو فریق بنایا گیا ہے۔ احسان اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ احسان اللہ احسان جنہوں نے حال ہی میں سرنڈر کیا ہے یا اریسٹ ہوا ہے وٹ ایور، انہوں نے APS قتل عام کی ذمہ داری قبول کی اور ایسے واقعات دہرانے کی بھی دھمکی دی تھی، لیکن اب انہیں ایک گمراہ شخص بتایا جا رہا ہے جو نادانستہ طور پہ آرمی پبلک سکول کے قتل عام کی منصوبہ بندی سمیت دیگر جرائم میں ملوث رہا ہے، یعنی اس کی بقول ان کے لانڈرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے استدعا کی ہے پشاور ہائی کورٹ سے کہ حکومت کو پابند کیا جائے کہ احسان اللہ احسان جو ہے، جو اس نے اعترافات کیے اس کی روشنی میں ایک مقدمہ قائم کیا جائے، اور اگر فرض کریں کہ معاف کرنے کی یا ایمنسٹی کی بھی کوئی ہے تو قصاص اور دیت کے قانون کے تحت جو مقتولین کے ورثہ ہیں یہ صرف اور صرف ان کا حق ہے کہ وہ کسی کو معاف کرتے ہیں یا نہیں، حکومت کا یہ حق نہیں ہے۔ تو اس روشنی میں صدر جو ہیں شہداء فاؤنڈیشن کے فضل خان صاحب، ان کو احمد دیے۔ فضل صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ذرا ہٹکے میں۔ ہلو جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے کہ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو آپ نے پیٹیشن دائر کی اس کا خلاصہ تو خیر میں نے بتا دیا، اب ہم اس سے ذرا آگے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ خدشہ کس بنیاد پہ ہے؟ ابھی تو صرف اسے کسٹڈی میں ہے، وہ کس بنیاد پہ یہ آپ نے احتیاطی طور پہ یہ ہائی کورٹ میں دائر کی؟ کوئی خدشات ہیں ٹھوس قسم کے؟ کیوں آپ پشاور ہائی کورٹ کے پاس گئے جی احسان اللہ احسان پہ مقدمہ چلانے کا پابند کیا جائے حکومت کو؟ جی فضل صاحب، جی فضل فرمائیے۔ جی بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہت اہم موضوع پر ہمارا نقطہ نظر سننے کی ہمیں چانس دیا، ہمیں موقع دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک بات ہے احسان اللہ احسان کی، تو جس طریقے سے اس کو یا گرفتار کیا گیا یا اس نے خود سرنڈر کیا، اور اس کے بعد تواتر سے یہ 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جس طرح اس کو میڈیا پہ پوز کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کو VIP ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، جس طرح اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر میں اس کی موومنٹ کرائی جا رہی ہے، اور اسی طرح میڈیا والوں تک ان کی رسائی جس طریقے سے ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے اس کو ایک معصوم اور نائیو اور ایسا شخص کے طور پہ جو کہ بھٹکا ہوا تھا یا جو غلطی پر تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارے والدین میں یہ بے چینی اور تحفظات پیدا ہوئے جو کہ پہلے سے بھی کم نہیں تھے، نہ ختم ہوئے تھے۔ 16 دسمبر 2014 سے ہی ہمارے والدین جو ہیں وہ اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو انصاف ملے، کہیں سے بھی ملے، نہ صوبائی حکومت، نہ وفاقی حکومت، نہ ہی دیگر ادارے اپنا وہ رول ادا کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یہاں پہ دوں گا۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، ایک سٹوڈنٹ کو مردان میں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، مشال خان۔ تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ آیا مشال خان نو میٹر کہ اس پہ کچھ الزامات تھے، الزامات کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہ توہین رسالت اس نے کی یا نہیں، ہم اس ایشو میں نہیں جانا چاہتے، لیکن پھر بھی ایک الزام تھا، اس الزام کے تحت اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 148 بچے جو آرمی پبلک سکول میں بے دردی سے شہید کر دیے گئے، ان پہ تو کوئی بھی توہین رسالت یا کوئی اور کسی قسم کا الزام نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ نے مشال کے کیس میں سو موٹو ایکشن لیا، اور 3 دن کے اندر اندر IGP نے اپنی انکوائری مکمل کر کے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی، اور اس کے ہی مطابق کیس میں گرفتاریاں ہوئی اور کیس میں پیش رفت شروع ہو کے ساری دنیا کو اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے، کیوں صوبائی حکومت، وفاقی حکومت APS کے واقعہ میں خاموش ہے؟ آج تک میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کلاس 4 کسی بھی PN کو بھی اس واقعہ میں نہ تو سسپینڈ کیا گیا، نہ اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی گئی۔ میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا فضل صاحب، کیا ہم اس ملک کے سبجیکٹ نہیں ہیں؟ جی
فضل صاحب آپ نے آپ کیونکہ آپ انکوائری پہ آ ہی گئے ہیں اور ہم نے دیکھا آپ نے جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے وہاں پر بھی آپ لوگوں نے آ کے دھکے کھائے, وہاں پر بھی سنوائی نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے جیسے کہا, آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ معاملہ عدالت میں لے کے جائیں گے, تو وہاں جب عدالت میں لے کے گئے تو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کچھ سنوائی ہوئی تھی, کیا ہوا وہ اس کا بھی کچھ اپڈیٹ کر دیجئے. جی ایک ریٹ پٹیشن ہم نے تقریباً سال ہونے والا ہے جو دائر کیا تھا ہم نے, اس میں بھی کوئی خاطر خواہ رزلٹ ابھی تک نہیں آیا. اس کے بعد ایک اور پٹیشن تقریباً 2 مہینے ہوئے میں نے دائر کیا ہے. اس میں یہ استدعا کی گئی ہے عدالت سے کہ میں اور میرے علاوہ اور والدین جو ہیں وہ اپنے اپنے بچوں کی جو ہماری شہادت بچوں کی ہوئی ہے, ہم کسی کے اوپر دعویداری کرنا چاہتے ہیں. کو ذمہ داران ہیں جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اپنا 164 کا بیان کسی بھی جو مجسٹریٹ ہے یا پراپر کورٹ ہے اس کے آگے دینا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک اس بابت بھی کوئی ٹھوس سنوائی نہیں ہوئی. انہی ریٹ پٹیشنز میں 6 جون کی تاریخ دی گئی ہے سماعت کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ آئی کہ احسان اللہ احسان کو جیسے ہی وہ پیش کیا گیا پھر اس کے بعد, تو ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ بات کہیں اور جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے خدشات اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں. بالکل. اچھا فضل صاحب, اب میں ایک بار پھر احسان اللہ احسان پہ آنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے بات کی, صرف آپ کے تحفظات نہیں ہیں, بہت لوگوں کے تحفظات تھے. پرٹیکولرلی ان کی جو پہلی تصویر آئی تھی احسان اللہ احسان کی, اور خوش بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے دکھانا بھی ہے تو اس طرح نہ دکھائیں, اور پھر پیمرا بھی ایکشن میں آ گئے اور جو انٹرویو ہونا تھا وہ کینسل ہو گیا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں یہ جو امپریشن ہے عوام میں, اس کے بارے میں بھی بات کی, تو پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور پھر آپ کی رائے لوں گا اس کے اوپر. ذرا سنائیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے احسان اللہ احسان کے بارے میں آج کیا کہا تھا. جہاں تک احسان اللہ احسان کا تعلق ہے, احسان اللہ احسان کو جو پیش کیا گیا اس کا کنفیشن, اس کا مطلب یہ, اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے خلاف استعمال ہوتے رہے, انہوں نے کیا کیا کام خراب کیے اور کیا قوتیں ہیں جو کہ ان کو استعمال کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جو بھی لا آف دی کنٹری ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا, اور اس کے ساتھ جو بھی قانون فیصلہ کرے گا اس کے مطابق اس کو آگے لے کے چلا جائے گا. جی فضل صاحب, آپ نے سنا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا. آپ کی جو رائے ہے اس بیان پر وہ بھی ہم لیں گے, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی فضل صاحب, ابھی آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات سن رہے تھے اور وہ کافی کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ احسان اللہ احسان کو بری نہیں کیا گیا, اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی, ان پر ریاست کا قانون اپلائی ہوگا. ریاست کا قانون اپلائی ہوگا, اور اگر اس کیس میں ریاست کا قانون ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی 40,000 قتل کے کیس تو ہیں. تو کیا آپ اس بات سے مطمئن ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہے؟ جی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. ابھی 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے یا اس نے خود سرنڈر کیا ہے, لیکن اس 10 دنوں میں کم از کم ہم پیرنٹس تو بالکل بھی تسلی نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. باقی رہی اس کے علاوہ بھی جو اس کیس سے منسلک جو افراد تھے, جو عوام کو بتایا گیا کہ ان کو اسی آرمی پبلک اسکول کے واقعہ میں سزا سنائی گئی ہے, 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اسی ایک آرمی پبلک اسکول کے واقعہ کو ٹیسٹ کیس بنا کر نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, فوجی عدالتیں قائم کی گئی, لیکن افسوس صد افسوس کہ ایک کیس کو ابھی تک پراپر طریقے سے سالو نہیں کیا گیا ہے. ہم پیرنٹس جو کہ ایک بہت اہم اور ضروری فریق ہیں اس کیس میں, کیونکہ نقصان ہمارا ہوا ہے, ہمارا بہا ہے, بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں. فضل خان صاحب, حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کیسے سالو کریں, یا تو جو ملوث ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں یا پھر مارے گئے ہیں. نہیں جی, ایسی باتیں ہیں, اسی لیے تو ہمارا روز اول سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, پراپر انکوائری ہونی چاہیے.
جس میں دیکھیں صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ تو آیا کس کس نے کہاں پہ کوتاہی کی. میں ایک آسان سی چھوٹی سی مثال دوں گا جو بہت ضروری ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک ہمسایہ ملک ہے، بہت چھوٹا سا ملک ہے جس میں ابھی نہ تو ڈیموکریسی اس طرح پلی پولی ہے، افغانستان. وہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ آرمی کے بیرک پہ کوئی حملہ ہوا، فوراً ہی چیف آف آرمی سٹاف بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ساتھ ہی وزارت دفاع نے بھی استعفیٰ دے دیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو کرتا درتا ہیں، جو کہ پاورفل لوگ ہیں، ان میں یہ احساس کب پیدا ہوگا، کب وہ اپنی ذمہ داریاں جانیں گے، کب وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے یا ہماری کوتاہی سے ہوا ہے. ہمیں انصاف چاہیے، اور انصاف اتنا لیٹ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم مر جائیں. 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ تو آلریڈی ہو چکا ہے. کہاں گئی ہماری عدالتیں، کہاں ہے سپریم کورٹ جو سو موٹس پہ ایکشن لے، اور ادارے اسی طرح حکومت. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فضل صاحب، اس میں کسی چیز سے اختلاف نہیں کیا جاتا. اور یہی وہی بات ہے کہ ہم سائیڈ ٹریک ہو کر کے خبر کے پیچھے ہم 9 مہینے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہر طرح کے میڈیا بھی اس میں ذمہ دار ہے. مطلب کہ ان لوگوں کو بالکل. آپ کا شکریہ فضل صاحب، تھینک یو ویری مچ. میں پتہ ہے آپ کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ایک ہی ریکویسٹ ہے سر کہ ابھی مطلب پولیٹیکل ریاکشن آ رہا ہے ڈان کی خبر پر، اور بہت سیاستدان مطلب کچھ تو ماتم کر رہے ہیں اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ انکوائری رپورٹ پبلک کی جائے. بالکل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عامی پبلک سکول کی جو انکوائری رپورٹ ہے، اگر کوئی ہے یا اس کی جو کمیشن اگر کوئی بنے، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی ڈیمانڈ کر دے تو میرا خیال ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کی بات کریں تو عامی پبلک سکول ہمارے لیے بہت زیادہ تحقیقاتی کمیشن بن جائے گا، اس کی رپورٹ بھی حکومت کو پیش کر دی جائے گی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ آپ کا خیال ہے وہ شائع ہوگی؟ سر لیکن یہ فرق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر آپ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈان کی خبر کی رپورٹ شائع ہو، اگر وہ 2 منٹ یہ بھی اپیل کر لیں گزرتے ہوئے کہیں بھی اینڈ کے 5 سیکنڈ میں کہ عامی پبلک سکول پر بھی کوئی رپورٹ بنائے اور وہ ریلیز کر دے تو کوئی حرج نہیں. اور کم از کم ہم یہ تاثر نہ دے کہ ہم ان بچوں کو بھول گئے ہیں. تو بھول تو گئے جو اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے، ایک انکوائری رپورٹ کروا دیں، اس سے نہ کوئی نیشنل سیکیورٹی میں کوئی خدشہ آئے گا، بلکہ ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیز ہوگی تو آئندہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا 9/11 تھا تو 9/11 کی کمیشن بھی تو کی رپورٹ پبلش ہوئی تھی نا آخرکار. بالکل صحیح. ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے سر، وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے وہ ایک بالکل الگ بات ہے. کل کو پھر جا کر کے پکڑیں گے نا، یہی بچے اوپر جا کر کے گریبان بھی پکڑیں گے کہ جناب ہم بس. یہ بے بسی کی انتہا ہے جب ہم اس طرح کے جملے کہنے میں مجبور ہو جائیں کہ یہاں تو انصاف ملنے سے رہا اوپر ہی. اور کیا. لیکن یہ دیکھ لینا، انہوں نے میرے بھائی فضل نے جو بات کی کہ کہاں وہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے، سو موٹو ہوتے ہیں، وہ اس معاملے میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بیچارے دھکے کھا کے، آپ نے دیکھا پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے آ کر کے صرف 1 سڑک کا فاصلہ ہے، پرائم منسٹر کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان سے مل لیں یا مریم نواز شریف جا کر کے مل لیں. وہ عورتیں، ان عورتوں کو کب تک وہاں وہ بیچاری کھڑی رہیں، ان کو پولیس نے دھکے مار کے اور یا بعد میں بہلا پھسلا کر کے واپس بھجوا دیا کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کے بالکل ہر جو آپ کی پرابلم ہے اس کو سالو کریں گے. اس کے بعد مڑ کے کوئی گیا نہیں. وہاں تبدیلی والے صوبے میں بھی یہی حال ہے. بھائی یہ تو چیف منسٹر کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. ہر بات پہ ہم ویسے تو بڑے کہتے ہیں انکوائری ہونی چاہیے، زرار نے میرا بٹوا اٹھا لیا اس کی انکوائری ہونی چاہیے، میں نے تمہارا یہ کر لیا اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اتنے بڑے سانے کی انکوائری نہ ہو تو پھر بحیثیت کس بات پہ نیشنل سیکیورٹی کرتے ہیں؟ نہیں سر، فوج کیوں نہیں اجازت دے گی؟ ان کے بھی اپنے بچے اس میں شہید ہوئے تھے. اجازت دیجئے، ہمیں تو اجازت دے دیجئے. خدا حافظ.